جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایڈوکیٹ عاشر تنویر شیخ آزاد امیدوار قومی اسمبلی حلقہ N56 راولپنڈی اپنے والد صاحب کے بہاف پہ تہ دل سے مشکور ہوں جناب شاہ زین بگٹی صاحب کا، جو قائد ہے جمہوری وطن پارٹی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری صاحب مدنی بلوچ صاحب یہاں تشریف لائے، اس کے ساتھ جو صدر ہیں اور سابقہ ترجمان بھی رہ چکے ہیں شاہ زین بگٹی صاحب کے، عرفان اکبر کیانی صاحب، ان کا بھی میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ یہاں آئے اور انہوں نے تائید و حمایت کا اعلان کیا اس آزاد امیدوار کی جس کے پاس وسائل کی کمی ہے، جس کے پاس پیسوں کی کمی ہے، اور وہ صرف الیکشن لڑ رہا ہے راولپنڈی کی غیور عوام کی آواز بن کر. اس الیکشن کو لڑنے کا مقصد یہ ہے، اور اس کو اب مزید آپ کہہ لیں دلچسپ بنا دیا اس بات نے کہ ایک پنجاب کا آزاد امیدوار، کہ جس امیدوار کو کسی پنجابی سیاسی جماعت کی طرف سے ابھی تک تاحال کوئی آپ کہہ لیں حمایت حاصل نہیں ہوئی، بلوچستان سے ایک سیاسی جماعت آتی ہے اور وہ ان کی تائید و حمایت کا اعلان کرتی ہے، اور اس سے یہ جو اثر ہے نا، یہ زائل ہو رہا ہے کہ پنجاب کہیں نہ کہیں بڑا ہے اور بلوچستان خدا نہ خواستہ اس سے کسی طرح چھوٹا ہے، یا گریٹر پنجاب کا جو فارمولہ ہم لوگ سنتے ہیں. یہ الیکشن اس حوالے سے بہت دلچسپ ہو گیا ہے. N56 کی جو سیاست ہے اس میں آپ کہہ لیں کہ یہ ایک بھونچال، میں اس کو کہوں گا کہ یہ آ گیا کہ جمہوری وطن پارٹی بلوچستان سے ایک آزاد امیدوار کی حمایت کر رہی ہے، یعنی کہ پنجاب کے ایک حلقے میں بلوچستان سے ایک سیاسی جماعت کی حمایت آ رہی ہے. تو جب یہ دونوں مل جائیں گے تو انشاءاللہ اس الیکشن میں ہماری فتح کو کوئی نہیں روک سکتا. اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں تھوڑی سی ایڈیشن یہ کروں گا کہ ہم لڑکوں نے، ہم نوجوانوں نے ہی اس ملک کا سیاسی مستقبل سنوارنا ہے، ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں آئے گا. ہم کب تک ان بوڑھے سیاستدانوں جو یہاں پر رہنے والے، یہاں کے مقامی ہیں لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ 5-6 بار بڑے فخر سے بتاتے ہیں. ایک کہتا ہے جی میں نے 6 بار اس راولپنڈی شہر سے الیکشن جیتا ہے، ایک کہتا ہے میں نے 4 بار اس شہر سے الیکشن جیتا ہے. تو ان کو تو مورلی اخلاقی طور پہ الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جو مسائل آج سے 4 ٹینیورز یا 6 ٹینیورز پہلے تھے وہی مسائل آج تک موجود ہیں. تو میں درخواست کروں گا جناب ڈپٹی جنرل سیکرٹری جمہوری وطن پارٹی مدنی بلوچ صاحب سے کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج اس وقت اپنے قائد نوابزادہ شاہ زین بگٹی صاحب کی ہدایت کے مطابق یہاں عاشر تنویر شیخ صاحد کی حمایت کے لیے آیا ہوں، اور مجھے حکم ملا ہے کہ آپ ان کی حمایت کریں، اور ہماری جمہوری وطن پارٹی کے جو بھی ادھر کارکن ہیں وہ بھی انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ چلیں گے. اور جمہوری وطن پارٹی ایک ایسی جماعت ہے کہ جس پہ آج تک الحمدللہ ایلیگیشن نہیں لگا، چاہے ہم اقتدار میں رہیں یا اقتدار سے ہٹ کر. گو کہ مشرف دور میں ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا گیا، لیکن کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو دیکھا جائے، کوئی نہ کوئی ان کی کرپشن نظر. لیکن الحمدللہ ہمیں یہ فخر ہے کہ ہماری جماعت اس چیز سے پاک ہے، اور یہ شاید جمہوری وطن پارٹی پاکستان کی واحد جماعت ہے کہ جس پہ آج تک ایلیگیشن کرپشن کا کسی قسم کا نہیں لگا. تو اسی طرح پنجاب میں ہمارے اور بھی کافی سارے دوست کھڑے ہیں ہماری پارٹی کے. حلقہ آپ کا یہ PB24 ہے، ادھر سے MPA کے لیے کھڑے ہیں. NA108 ہے جنگ سے، وہاں سے اعجاز صاحب کھڑے ہیں. راجن پور سے ایک MNA، 2 MPA ہمارے کھڑے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے اعجاز الحق صاحب کی بھی سپورٹ کی ہے ان کے حلقے میں جمہوری وطن پارٹی میں. اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جمہوری وطن پارٹی پنجاب میں بھی، کیونکہ ہماری پارٹی کا منشور جو ہے نا جی، وہ بلا رنگ و نسل ہے. اس میں ہر جماعت، ہر مذہب کا بندہ، ہر قوم کا بندہ شامل ہو سکتا ہے. بحیثیت پاکستان ہے، چاہے اس کا کسی فرقے سے تعلق ہو، کسی قوم سے تعلق ہو، بحیثیت پاکستانی وہ ہماری پارٹی میں شامل آ سکتا ہے. اور ہم عاشر تنویر شیخ صاحب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. انتہائی شکر گزار ہوں شہید نواب اکبر بگٹی کے فرزند شاہ زین بگٹی صاحب کا، اور ان کی یہاں پر جو قیادت بیٹھی ہے مدنی بلوچ کی صورت میں یا کیانی بھائی کی صورت میں، ان کا سب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ ہم نے یہ آزاد الیکشن یہاں سے لڑنے کی ابتدا کی تھی. کوشش کی ہے کہ ایک پولیٹیکل ورکر جو کسی بھی جماعت میں ہو وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے. اور یہ یہاں پر 2-4 صحافی حضرات جو بیٹھے ہیں، جو جن سے میرا پیار محبت کا رشتہ ہے، یہاں پر فیصل بھائی ہیں، ممتاز بھائی ہیں، احسان بخش ہے،
یا جو بھی لوگ ہیں یہ رئیس بھائی ہیں، یہ میرے ان سے پیار محبت کا رشتہ اور عرصہ دراز سے قائم ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ میں کس کلاس کا ورکر ہوں، اور ہم نے ساری زندگی یہ شفاف و ایمانداری کی اور وفاداری کی سیاست کی ہے آج ان کے ساری کے ساتھ، جس میں ہم نے اپنے علاقے سے، میں کونسلر بھی رہا ہوں، میری وائف پنڈی شہر سے تحصیل ممبر بھی لی، میں نے خود بھی چیئرمین کا الیکشن بھی لڑا ہے یہاں پر۔ میں یہاں نہ صرف ان کا انتہائی شکر گزار ہوں، بلکہ یہ جو آج ہم نے بنیاد رکھی ہے ایک ورکر کی حیثیت سے الیکشن لڑنے کی، بڑے بڑے عیاروں کے، مکاروں کے، سیاکاروں کے، بدکاروں کے، ریاکاروں کے خلاف ہم نے جو الیکشن لڑنے کی، اس کو آنے والے الیکشن میں یا آنے والا وقت میں انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ بہت سے پولیٹیکل ورکر میدان عمل میں آئیں گے اور اس بات کو منوائیں گے کہ ہم پولیٹیکل ورکر ہمارے سے ہی نعرے لگانے سے یا جیلوں میں جانے سے یا مقدمات فیس کرنے سے آپ ایم پی ایم این اے بنتے ہیں اور اقتدار کے مزے لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب اقتدار کے مزے آپ لے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جیسے ورکر، آپ بھی جیسے لوگوں کے جو اپنے لوگوں کی درخواست لے کر یا نوکری کے لیے دیگر کاموں کے لیے آپ جو آج کل مسائل ہیں مہنگائی کے حوالے سے کہ کوئی بھی تعلیم کے حوالے سے جب جاتے ہیں تو پھر آپ کے اندر سے حکم ملتا ہے کہ انویسٹر صاحب بیٹھے ہیں اور یا صاحب واش روم میں آپ آدھا گھنٹہ انتظار کریں، تو میں نے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بنیاد اپنے بیٹے کو، ایک پڑھے لکھے بچے کو آگے لے کر آیا ہوں۔ اسی طرح یہاں پر ایک شہر میں ایک اور ہماری بیٹی طیبہ، ڈاکٹر طیبہ ممتاز جو الیکشن لڑ رہی ہیں، اس کو وہ ایم پی کا الیکشن لڑ رہی ہیں، وہ کہ اس کو بھی حمایت حاصل نہیں ہے، لیکن وہ بھی وہ میرے ساتھ، میں اس کی مدد کر رہا ہوں، اس کے میرے دوست کی بیٹی ہے، پڑھی لکھی ہے، صرف اس وجہ سے ان دونوں نوجوانوں کی میں مدد کر رہا ہوں۔ مدد تو اللہ کی ذات کرتی ہے، ہم تو وسیلہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے یہ پنڈی کے میرا میسیج ہے پنڈی کے بالخصوص ورکروں کے ساتھ، کسی بھی جماعت کا ورکر ہو، اگر وہ یہ بات جانتا ہے کہ یہ تنویر اختر شیخ نے زندگی میں کام کیا ہے، جو 35-36 سال ایک بڑی جماعت کے ساتھ گزارے ہیں، جس میں پنڈی کے نہیں پورے پنجاب میں میری 11 دفعہ جیل ہے، 4 سال 6 مہینے۔ 97 کی اگر بات کروں، 97 کی، تو ہم لوگوں کے مرہون 8 لوگ تھے ہم جو، جن کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی حکومت اس وقت بچی تھی، نہ ہم اس وقت قربانی کا بکرا بنتے تو نہ حکومت بچتی، اور ہم نے قربانی دی اور 4 سال کے لیے پابند سلاسل ہو گئے۔ میڈیا اس بات کا گواہ ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی، پرنٹ میڈیا بھی۔ زیادہ بات لمبی ہو جائے گی، پھر کبھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے وسائل کے اندر رہ کے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ہمارے پاس ان کی طرف اتنے لمبے چوڑا جو ان کے انویسٹر جو پرووائڈ کر، جو کل وصولی کے لیے بھی ان کے پاس آتے ہیں، وہ نہیں ہے، لیکن ہم بہرحال اپنا حصہ ہر وارڈ سے، ہر یوسی سے لے رہے ہیں، اور ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے، مجھے اللہ کی ذات پہ امید نہیں، یقین ہے، اس یقین کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ مجھے ووٹ اپنا ہر جماعت، ہر یوسی سے اپنا حصہ مل رہا ہے، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ کبھی، جب کبھی اگر میری زندگی ہوئی الیکشن ہوا، تو ہم ایک بہتر انداز میں ایک بڑی قوت کے ساتھ الیکشن لڑیں گے۔ میں ایک بار پھر یہاں پر جمہوری وطن پارٹی کے تمام عہدیداران کا، نوابزادہ زین بگٹی کا انتہائی شکر گزار ہوں، ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے بیٹے کو اپنی جماعت کی حمایت کر کے عزت بخشی۔ میں ان کی جماعت کا عہدیدار تو نہیں، لیکن میں ان کا بہرحال جہاں کہیں جب یہ مجھے آواز دیں گے تو میں انشاءاللہ دو چار لفظ میں نے کہنے سیکھیں، انشاءاللہ ان کے لیے کلمہ حق پہلے بھی کہتے رہے ہیں، جو بھی جماعت رائٹ پر ہوگی اس کے آگے ہم کلمہ حق کہتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد، نوابزادہ زین اکبر بگٹی زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔